أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: والحجارة عليها ملائكة غلاد شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المرأة پیشوا و مقتدا
امام اعظم، قائد اعظم، خطیب اعظم، مجاہد اعظم بنا کر بھیجا۔ مختصر حمد و صلات کے بعد معزز سامعین کرام، آج رمضان المبارک کا آخری جمعۃ المبارک ہے، اور آج کے اس بڑے عظیم جمعۃ المبارک میں میں جو عنوان آپ حضرات کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں اس کا تعلق ہے کہ میری بہن جنت میں جانا چاہتی ہے، اور اس کا تعلق آپ کے ساتھ بھی ہے، کیونکہ ہم میں سے ہر ایک کے گھر میں اس کی مائیں ہیں، اس کی بہنیں ہیں، اس کی بیٹیاں ہیں، اس کی بہویں ہیں۔ اگر ہم دنیا کے اندر ان کے ساتھ بڑا اچھا سلوک سوچتے ہیں، اور دنیا کے اندر ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ ان کو ہر قسم کی سہولت مہیا فرمائیں، ہر قسم کی آسانی ان کے لیے پیدا فرمائیں، اور ان کے لیے ہم بڑی محنت، کوشش، تگ و دو کر کے ان کو ہر قسم کی سہولیات میسر کرنا چاہتے ہیں، اور یہ ہمارا حق بھی ہے، ہمارے اوپر فرض بھی ہے۔ لیکن یہ سوچنا بھی ہمارے لیے لازم اور ضروری ہے کہ میں نے دنیا کی گرمی سے بچانے کے لیے اپنی وسعت کے مطابق پنکھے کا، ایئر کولر کا، اے سی کا انتظام کر دیا۔ دنیا کی سردی سے بچانے کے لیے میں نے ان کے لیے ہر قسم کا سامان مہیا کر دیا۔ دنیا کے اندر پہننے کے لیے، لیٹنے کے لیے، کھانے کے لیے، پینے کے لیے میں نے اس کے لیے ساری سہولیات میسر کی ہیں۔ تو کیا اس دنیا کے آگے ایک اور جہان بھی ہے؟ میں نے وہاں قبر کے اندر اور اگلے حشر کے اندر میں نے اپنی ماں کے لیے، اپنی بہن کے لیے، اپنی بیٹی کے لیے، اپنی بیوی کے لیے کیا سوچا ہے کہ وہ وہاں بھی جا کر قبر کی گرمی سے، جہنم کی گرمی سے بچ جائے، وہاں جا کر وہ جہنم کی آگ سے محفوظ ہو جائے، جنت کے لباس اسے مل جائیں، جنت کے کھانے اسے مل جائیں، جنت کی نعمتیں اس کے لیے ہو جائیں؟ کیا میں نے یہ بھی سوچا ہے، یا میں صرف اس کے لیے دنیا کا تو بندوبست کر رہا ہوں اور آخرت کو تباہ و برباد کر رہا ہوں؟ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا، الجنت اقرب الی احدکم من شراک نعلہ والنار مثل ذلک۔ لوگوں، جنت تمہارے پاؤں کے اندر جو پہنا ہوا جوتا ہے اس کے اندر جو تسمہ ہے، جتنا وہ تسمہ تمہارے قریب ہے، جنت اس سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہے۔ والنار مثل ذلک، اور آگ جہنم بھی اس تسمے سے زیادہ قریب ہے۔ یعنی کوئی چھوٹے چھوٹے اعمال ایسے ہیں اگر اللہ کو پسند آ گئے تو جتنا تسمہ تمہارے قریب، اس سے قریب جنت، چھوٹے چھوٹے عمل کی وجہ سے تم جنت لے سکتے ہو۔ اور اسی طرح جہنم ہے۔ کئی ایسی نافرمانیاں، ایسے گناہ، ایسی اللہ تعالیٰ کی معصیتیں کہ اگر انسان وہ کرے تو بڑی قریب ہی جہنم میں چلا جاتا۔ تو آج میں اپنی ماں بہنوں کے لیے یہ باتیں بتانا چاہتا ہوں کہ جن کے اوپر عمل کر کے وہ بڑی آسانی سے جنت لے لیں، اور اگر وہ ان باتوں سے دور ہو گئی، ان سے اپنے آپ کو دور کر لیا، تو پھر ہمیشہ کی اللہ کی ناراضگی اور جہنم بھی ملے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المرأۃ اذا صلت خمسہا، جب عورت 5 نمازوں کی پابند بن جائے، صبح کی، فجر کی، ظہر کی، عصر کی، مغرب کی، عشاء کی، کلمہ توحید کے بعد 5 نمازوں کی پابند ہو جائے، وصامت شہرا، اور سال کے بعد رمضان کا جب مہینہ آئے اور رمضان کے مہینے کی وہ ایسی تیاری کرے کہ سارے روزے رکھنے کی کوشش کرے، اور جو رہ جائے کسی مجبوری کی وجہ سے ان روزوں کو بعد میں قضا کرے، ادائیگی کرے۔ وَأَطَاعَتْ بَالَا، تیسرا کام یہ ہے اپنے خامدوں کی اطاعت فرما برداری کرے۔ وَحَسَنَتْ فَرْجَهَا، چوتھا کام یہ ہے اپنے جسم کی
اپنی نمود و نمائش کی اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے۔ اگر وہ 4 کام کر لے، کلمہ توحید کے بعد، اللہ تعالیٰ کی توحید کو ماننے کے بعد، نبی علیہ السلام کی رسالت کے بعد، اگر وہ 5 وقت کی نمازی بن جائے، رمضان کے روزے رکھ لے، اپنے خامدوں کی فرما برداری شروع کر لے اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کر لے، اگر 4 عمل کیے، لَدَخَلَتْ مِنْ أَيَّةِ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شَاءَتْ، قیامت کا دن ہوگا، لوگ بڑے پریشان ہیں، جنت کے 8 دروازے کھلیں گے، اللہ تعالیٰ اعلان کریں گے، اے 4 کام کرنے والی، تیرے لیے جنت کے 8 دروازے کھلے ہیں، جس جنت کے دروازے سے چاہتی ہے جنت میں داخل ہو۔ کتنا آسان کام ہے، کوئی محنت نہیں، کوئی مشقت نہیں، کوئی زیادہ تنگی نہیں، 4 کام، 5 وقت کی نماز، رمضان کے روزے، خامن کی فرما برداری اور اپنی شرمگاہ کی جسم کی حفاظت، یہ 4 کام کرنے کی وجہ سے جنت کے 8 دروازے کھل جاتے ہیں۔ ایک اور روایت کے اندر منقول ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، والدات حاملات مرضعات، یہ مائیں، یہ عورتیں جو اپنے بچے کو پہلے پیٹ میں اٹھاتی ہیں، پھر جنم دے دیتی ہیں، پھر ان کے ساتھ بڑا پیار محبت کا معاملہ کرتی ہیں، اگر یہ لدخلت مصلیاتهن الجنہ، اگر یہ نماز پڑھتی رہے، نماز کی پابند رہے، نماز کے اوپر پابندی کرے، وقت کے اوپر صحیح طریقے سے ادا کرے، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا ہوں لدخلنا الجنہ، کل قیامت کا دن آئے گا، یہ سیدھی جنت کی حقدار بن جائے گی۔ عورت کے لیے تو جنت کمانا مردوں سے زیادہ آسان ہے، مردوں کے مقابلے میں جلدی جنت میں جا سکتی ہیں۔ یہ 4 ایسے عظیم اور بہت پیارے اعمال جن کی وجہ سے عورت جنت میں جا سکتی ہے، لیکن اگر اس نے ان 4 کاموں میں کمی کوتاہی کر لی، ان کے اندر سے اپنے آپ کو نکال لیا، ان کے قریب ہی نہ گئی، جیسا کہ آج ہو رہا ہے۔ پہلی بات نماز، اس عورت کے لیے نماز کی ادائیگی بڑی مشکل ہے۔ صبح ہے جناب، میں نے بچوں کا کھانا بنانا ہے، ناشتہ بنانا ہے، گھر کے کام کاج ہے، صفائی کا مسئلہ ہے، وہ فجر کی نماز گئی۔ دوپہر کا وقت آیا، بچے نے سکول سے آنا ہے، میں نے سبزی پکانی ہے، میں نے روٹیاں پکانی، زور کی نماز گئی۔ عصر کا وقت آیا، اب تو میرے بازار جانے کا ٹائم ہو گیا، میں نے تو جا کر خریداری کرنی، عصر کی نماز کی۔ شام کا وقت آیا تو وہ مغرب کے وقت گھر کے والوں کو کھانا دینا ہے، مغرب کی نماز گئی۔ عشاء کا وقت آیا تو کہا میں تو سارا دن کام کاج کر کے تھک چکی ہوں، اب میں کیا کروں، عشاء کی بھی نماز گئی۔ ہمارے گھروں کی کیفیت یہ کہ فجر بھی گئی، زور بھی گئی، عصر بھی گئی، مغرب بھی گئی، عشاء بھی گئی، حقیقت میں نماز نہیں گئی بلکہ تیری جنت چلی گئی ہے۔ اور یہ خامن کو جہاں دوسری باتوں کا بڑا خیال ہے، وہ خیال رکھتا ہے پیسے ضائع تو نہیں کر رہی، گھر کے کام کاج میں کوتاہی تو نہیں کر رہی، دوسرے کاموں میں غفلت تو نہیں کر رہی، اس طرح یہ بھی دیکھ تیری اہلیہ، تیری امسیرہ، تیری بیٹی، تیری بیوی ان نمازوں کے اندر کمی تو نہیں کر رہی۔ اگر نمازوں میں کمی کر رہی ہے، حقیقت میں وہ جنت سے جان چھڑا رہی۔ جنت میں تب جائے گی جب اللہ کی توحید رسالت کے بعد اپنے آپ کو 5 وقت کی نمازی بنائے۔ دوسری بات، نماز کے ساتھ ساتھ وسامت شہرہ، رمضان کے مہینے کے روزے رکھنا عورت کے اوپر فرض ہے۔ ہاں اگر حاملہ ہے اجازت ہے، دودھ پلانے والی ہے اجازت ہے، ایسی بیمار ہے روزہ نہیں رکھ سکتی اجازت ہے، یا مخصوص ایام ہے اجازت ہے، نفاس کی حالت ہے اجازت ہے، ان سب کاموں میں اجازت ہے، روزہ چھوڑ سکتی ہے، لیکن اس کے لیے تب بھی لازم ہے کہ جب یہ ایام گزر جائے، حالات گزر جائیں، اس کے بعد اس کی قضائی دینا فرض ہے۔ اور اگر یہ روزہ نہیں رکھے گی،
ہاں مجھے گھر کے کام کاج بڑے ہیں، مصروفیات بڑی ہیں، مجھ سے برداشت نہیں ہوتا ہے، میں روزہ نہیں رکھ سکتی ہوں، تو پھر یاد رکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث بھی آپ کو یاد ہو، فرماتے میرے پاس فرشتے آئے، مجھے لے گئے، پہاڑ پر چڑھایا، میں اوپر چوٹی پر پہنچا، اتنا بلند پہاڑ میں خود نہیں چڑھ سکتا تھا، انہوں نے مجھے دو افراد نے، دو فرشتوں نے کندھا دیا، میں اوپر پہنچا، چوٹی پر پہنچا، بلندی پر، آواز بلندی پر نہیں جاتی، لیکن میں نے وہاں جا کر سنا کچھ لوگوں کی چیخوں پکار کی آواز آ رہی، میں تھوڑا سا اور اوپر چڑھا، میں نے اگلی جانب آگے کی طرف جھانکا تو کچھ لوگ ایسے ہیں جو الٹے منہ لٹکائے ہوئے، پاؤں اوپر ہے، منہ نیچے ہے، اور ان کے رخساروں کو چیرا جا رہا ہے، ان کے درمیان سے خون نکل رہا ہے، اور وہ بڑی آہو پکار کر رہے ہیں، بڑی چیخوں پکار کر رہے ہیں۔ میں نے پوچھا من ہؤلاء، یہ جبریل یہ کون بد نصیب ہے؟ فرمایا یہ آپ کی امت کے وہ افراد ہیں یفطرون قبل تحلتہ، مسلمان روزہ رکھتا تھا، یہ افطار کرتا تھا، وہ بھوکے پیاسے رہتے تھے، یہ کھاتے پیتے رہتے تھے، ان کو روزہ رکھنے کی فرصت نہیں ملی، آج ان کے ساتھ یہ سزا دی جا رہی ہے، الٹے منہ لٹکا کے ان کے رخسار اور منہ چیرے جا رہے ہیں، ان کے خون کے فوارے نکل رہے ہیں، اور وہ چیخے مار مار کے رو رہے ہیں، اور جبریل علیہ السلام فرماتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک تو یہ ہوگا، اور قیامت کے دن اس سے بھی سخت ترین عذاب میں ڈال دیا جائے۔ اگر ہم چاہتے ہیں ہمارے اہل خانہ اور ہم اس عذاب سے بچ جائیں تو ہمیں رمضان کے روزے رکھنے ہوں گے، اور عورت کے لیے بھی دوسرا کام یہ ہے وصامت شہرہا، جنت میں جانا چاہتے ہو تو رمضان کے مہینے کے روزے رکھو۔ تیسرا کام وحسنت فرجہا، وہ عورت جو اپنے جسم کی حفاظت کر لے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کر لے، اپنے زیب و زینت کو چھپا لے، صرف اپنے خامن کے سامنے ظاہر کرے، لوگوں کے سامنے، گلی محلے میں، چوکوں چوراہوں میں، بازاروں میں، گلیوں میں اپنی نمود و نمائش نہ کرے، اس عورت کے لیے جنت کا پیغام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں، رستے کے اندر آپ نے دیکھا بہت زیادہ کوے ہیں، غراب کوے، اور ان میں سے ایک کوا ایسا ہے جس کی چونچ بھی سرخ ہے، پاؤں بھی سرخ ہے، پنجہ بھی سرخ ہے، اور اس طرح کے کوے بہت کم ہوتے ہیں، ہزاروں میں بلکہ لاکھوں میں ایک ہوتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے موقع شناس تھے، بڑی بات کو سمجھنے سمجھانے والے تھے۔ آپ نے فرمایا حل ترون شیئا، میرے صحابہ کچھ نظر آ رہا ہے؟ جی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نظر آ رہا ہے، کوے ہیں، اور ان میں ایک کوا تو عجیب ہے، اس کی چونچ بھی سرخ ہے، پاؤں بھی سرخ ہے۔ آپ نے فرمایا میرے صحابہ یاد رکھو، جس طرح یہ سارے کوے سیاہ ہوتے ہیں، اور اس میں سے ایک کوا جو اپنی عجیب حالت کا ہے، اور اس طرح کے کوے بہت زیادہ کم ہوتے ہیں۔ ان اقل ساکن الجنت ھکذا، ہاں یاد رکھو جس طرح عام کووں کے مقابلے میں جس طرح یہ ایک کوا بہت کم ہے، اس طرح عام جنتیوں کے مقابلے میں اسی طرح عورتیں بہت کم ہیں۔ جو نسبت اس ایک کوے کو عام کووں کے ساتھ ہے، یہی نسبت جنت میں جانے والی عورتوں کو عام انسانوں کے ساتھ، وہ کوے بہت کم، یہ عورتیں جنت میں بہت کم۔ صحابہ کرام نے فوراً پوچھا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا اگر عورت اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے، خامن کی اطاعت کرے تو تب جنت میں جائے گی، لیکن اکثریت کا حال یہ دونوں کاموں میں ناکام ہے اور جنت میں جانے سے ناکام۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرماتے ہیں سیکون فی آخر الزمان، قرب قیامت ایسا وقت آئے گا، اور آپ ذرا اس حدیث کو دیکھیے اور آج کے ماحول کا جائزہ لے لیجیے۔ وہ قیامت ہمارے سروں پر آ چکی ہے، قیامت ہمارے قریب آ چکی ہے۔ فرمایا سیکون فی آخر الزمان، اس دنیا کے آخری اوقات میں ایسا ہوگا نساء کاسیات عاریات مائلات ممیلات رؤوسہن کاسنمۃ البخت،
کچھ ایسی عورتیں ہوں گی جنہوں نے ظاہری طور پر لباس پہنا ہے، حقیقت میں ننگی ہے، اتنا ٹف، اتنا تنگ، اتنا چست لباس اور اتنا چھوٹا لباس کہ وہ دیکھنے میں لباس ہے، حقیقت میں ننگی ہے۔ مائلاتن، جب چلتی ہیں، جب چلتی ہیں تو انداز ایسا اپناتی ہیں کہ جیسے مردوں کی طرف جھک رہی ہیں۔ ممیلاتن، لوگوں کو کھینچنے والی ہیں۔ رؤوسہن کأسنمۃ البخت، اور ان کے بالوں کا جوڑے کا سٹائل ایسے ہے جس طرح اونٹ کی کوہان ہوتی ہے، پیچھے سے سارے بال پکڑ کے اوپر کی طرف کر دیے جیسا کہ آ رہے۔ فرمایا فلعنوہن، اگر ایسی عورت پر تمہاری نگاہ پڑ جائے تو ان کے اوپر لعنت بھیجا کرو، فإنہن ملعونات، ان کی طرف، ان کے اوپر اللہ کی طرف سے لعنت ہے۔ ایسی عورت جو اپنا لباس چست، تنگ شارٹ پہنتی ہے اور ایسا باریک لباس پہنتی ہے، یہ قیامت کی نشانی ہے، اور ایسی عورت لعنتی عورت ہے۔ اور اگر وہ اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرے، اپنے جسم کی حفاظت کرے، لمبی لمبی اوڑھنیاں اوڑھے، لمبی لمبی چادریں اوڑھے، بڑے بڑے برقعے پہنے، اور سٹائلش برقعے نہیں کہ ایسا برقع کہ وہ جو حسین نہیں ہے وہ بھی حسین نظر آئے، جس نے دیکھنا نہیں ہے وہ بھی برقعے کو ہی دیکھتا رہے۔ ایسی چادر جو ہمارے یہاں اسٹائل بن چکا ہے، برقع بھی ایک فیشن بن چکا ہے، چادر بھی ایک فیشن بن چکا ہے، جس نے کسی کو نہیں بھی دیکھ رہا ہوتا وہ بھی اس چادر کی طرف دیکھتا رہتا ہے، برقعے کی طرف دیکھتا رہتا ہے۔ ایسی نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمایا، یا ایھا النبی کل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی بیویوں کو، اپنی بیٹیوں کو، مسلمان عورتوں کو یہ کہہ دیں، یدنین علیہن من جلابیبہن، اپنے اوپر لمبی لمبی اوڑھنیاں اوڑھ لیں، ذالک ادنی ان یعرف، تاکہ پتہ چل جائے یہ باحیا عورت جا رہی ہے، مسلمان عورت جا رہی ہے، شرم و حیا کی پہ کر جا رہی ہے۔ اور یہ کہا کس کو جا رہا ہے؟ آج کسی کو بتائیں، سمجھائیں، آگے سے پہلا سوال، آپ کو میرے اوپر شک ہے؟ آپ کو میرے کردار کے بارے میں بات ہے؟ آپ کیسی باتیں کرتے ہیں؟ آپ کو میرے اوپر یقین نہیں ہے، میرے اوپر اعتماد نہیں ہے؟ اور دوسری بات یہ ہوتی ہے، ہاں نگاہ کا پردہ ہے، دل کا پردہ ہے، نگاہ میں حیا ہونا چاہیے، دل میں حیا ہونا چاہیے، یہ بات کہہ کے اگلے کو خاموش کروا دیا جاتا ہے۔ ذرا غور کرو اس آیت کریمہ پر، اللہ تعالیٰ کس کو کہہ رہے ہیں؟ یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرمائے کس کو؟ کل ازواجک، اپنی بیویوں کو، مومنوں کی ماں کو، عائشہ و حفصہ رضی اللہ عنہما کو، جن سے بڑی مومنہ عورت دنیا میں نہ آئی نہ آئے گی، ایسی عظیم عورتیں۔ اور کیا کون سا معاشرہ، کون سا محلہ، کیا ہمارے جیسا کسی ماں بہن کی عزت محفوظ نہیں ہے؟ نگاہیں اٹھی ہوتی ہیں، طرح طرح کے گانے لگے ہیں، اور ظالم بے غیرت لوگ ہر گلی کوچے محلے میں کھڑے ہیں۔ اور وہ معاشرہ کیا تھا؟ ہر ایک کی نگاہ جھکی ہے، امن و سلامتی کا پیکر ہے، اور باہر کون پھر رہے؟ کوئی بدماش تھے، کوئی عزتوں کے لٹیرے تھے، عزتوں کے اوپر ہاتھ ڈالنے والے نہیں۔ وہاں وہ کون ہے؟ گلی میں ابو بکر رضی اللہ چل رہے، عمر فاروق رضی اللہ عنہ جا رہے، عثمان غنی رضی اللہ عنہ جا رہے، صحابہ کی جماعت ہے جن کی نگاہیں جھکی ہوئی، دل اللہ سے ڈرنے والے۔ اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم یہ ہوا ہے کہ آپ اپنی بیویوں کو کہیں لمبی لمبی اوڑھنیاں اوڑھ کر جائیں، یہ نہیں کہ وہاں بدماش پھرتے تھے، نہیں، اللہ کا حکم ہے عورت با پردہ رہے۔ اور یہاں کیا ہے؟ حالات بھی طرح طرح کے، اور اپنی عورتوں کو بھی کھلی چھٹی ہے، اور یہ سمجھتے ہیں ہاں اگر ہم نے پابندی لگائی تو وہ پریشان ہو جائیں گی، اگر ہم نے پابندی لگائی کہیں جنت نہ مل جائے اس کو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو لازم قرار دیا، اور دوسری روایت میں فرمایا اسی طرح کے الفاظ کہ قرب قیامت ایسی عورتیں آئیں گی، لباس پہنیں گی، حقیقت میں ننگی، سارے جسم کی نمائش ہو رہی ہوگی لباس پہننے کے باوجود۔ گھر کے اندر اعلیٰ کھانا تیار ہو رہا ہو نا تو اس کی خوشبو دوسرے گھر تک چلی جاتی ہے، ایک گھر سے تیسرے گھر تک پہنچ جاتی ہے، اور وہ جنت اس کے کیا کہنے،
اس کی خوشبو، اس کے کھانے، اس کی نعمتیں، اس کی خوشبو دور تک جائے گی، اتنی دور، اتنی دور، اتنی دور کہ ایک آدمی اپنی سواری پر بیٹھ کے 500 سال تک اپنے گھوڑوں کو دوڑاتا رہے، صبح بھی شام بھی دن بھی رات بھی، ہر روز 500 سال کے اندر جتنا فاصلہ اس نے طے کرنا ہے، اتنی دور ابھی جنت ہوگی تو جنت کی خوشبوئیں آ رہی ہوں گی۔ لیکن جس عورت نے دنیا میں اپنے جسم کی نمائش کی، زیب و زینت کو ظاہر کیا، اپنے چہرے کا پردہ نہ کیا، اپنے آپ کو مردوں کے سامنے شانہ بشانہ چراتی پھراتی رہی، دنیا سے داد و حسن لے لیا، دنیا کے سامنے اپنے آپ کو نمایاں کر دیا، کل قیامت کا دن ہوگا وہ عورت جنت میں جانا تو دور کی بات ہے، جو 500 سال تک جنت کی خوشبو آ رہی تھی، اللہ اس کے ناک میں وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں آنے دی، جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے۔ اور اس سے بڑھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایما امرأۃ استعطرت، جو عورت خوشبو لگائے، فمرت بقوم، گھر سے نکلے باڈی سپرے اور خوشبوئیں اور طرح طرح کی پرفیومیں استعمال کر کے گھر سے نکلے، فیوجد الریحا، اور اس کی خوشبو جدھر سے گزرتی جاتی ہے وہاں سے آتی جاتی ہے، لوگ اپنی نگاہیں اٹھاتے ہیں اور اس کی طرف دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، اور یہ چاہتی ہے اپنے کام کاج سے واپس آ جاتی ہے، دفتر گئی واپس آئی، اسکول گئی واپس آئی، بازار گئی واپس آئی، ظاہری طور پر اس کو کسی نے نہ چھیڑا، نہ چھاڑا، نہ تنگ کیا، نہ عزت پر ہاتھ اٹھایا، کچھ نہیں، بس لوگوں کی نگاہیں اٹھی، ان کے ناک کے نتلوں میں اس کی خوشبو گئی، اور یہ بھی سمجھتی ہے میں پاک دامن گئی، پاک دامن آئی، باپ یہ سمجھتے میری بیٹی کو کسی نے تنگ نہیں کیا، بھائی یہ سمجھتے اس کی عزت محفوظ ہے، صحیح سلامت گئی، صحیح سلامت آئی، سوچ تمہاری اپنی ہے، فکر تمہاری اپنی ہے، عقل تمہاری اپنی ہے، لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو عورت خوشبو لگا کر نکلی اور لوگوں تک اس کی خوشبو پہنچ گئی، اس طرح واپس آئی، فہی زانیۃ زانیۃ زانیۃ، اللہ کے کاغذات میں وہ عورت بدکارہ زانیہ بن چکی، زانیہ عورت، بدکارہ عورت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، ایک عورت قریب سے گزری، آپ کو اس کی خوشبو آ، آپ نے فرمایا یا امۃ الجبار، یا امۃ القہار، اللہ جبر والے کی لونڈی، اللہ تعالیٰ کی باندی، اللہ تعالیٰ کی غلام، ارجعی الی بیتک، اپنے گھر کی طرف چلی جا، فاغتسلی، جا کر غسل کر لے، تیرا گناہ اتنا بڑا ہے کہ تیرے سارے جسم کو اس نے ناپاک کر کے رکھ دیا۔ کدھر جا رہی تھی؟ مسجد میں جا رہی تھی، نماز پڑھنے کے لیے جا رہی تھی، سکولوں کا یونیورسٹی میں نہیں، بازار کے چکر لگانے کے لیے نہیں، بلکہ کدھر جا رہی تھی؟ مسجد میں نماز کے لیے جا رہی ہے، خوشبو لگی ہے، خوشبو آ گئی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رستے سے واپس بھیجا، جاؤ گھر میں جا کر غسل کرو، تیرا سارا جسم ناپاک ہو چکا۔ اور آج اس کی پرواہ نہیں، اور جتنا زیادہ ایسا ہو اتنی زیادہ اس سے محبت کی جاتی ہے، اتنا زیادہ اس کو پسند کیا جاتا ہے، اتنا زیادہ اس کے قریب ہوا جاتا ہے۔ تو تیسری بات جس کی وجہ سے عورت جنت لے سکتی ہے وہ اپنی شرمگاہ کی، اپنے جسم کی حفاظت، اپنی زیب و زینت کا اظہار نہ کرے۔ چوتھی بات جس کی وجہ سے عورت کو جنت مل سکتی ہے وہ عورت اپنے خامن کی فرما بردار، اپنے خامن کی اطاعت گزار۔ ایک مرتبہ مدینے کے اندر ایسا ماحول بنا کہ سارے مدینے میں دن چڑھے اندھیرا چھا گیا، اندھیرا ہی اندھیرا، کچھ نظر نہیں آ رہا، سورج کو گرہن لگ گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، سورج گرہن کی صلاۃ الکسوف جسے کہا جاتا ہے، نماز پڑھائی، اور نماز پڑھانے کے بعد پہلے لوگوں کے عقیدے کی اصلاح کی، لوگوں نے یہ بات کی
ہاں آج سورج کو گرہن اس وجہ سے لگا ہے کہ آج نبی علیہ السلام کا بیٹا ابراہیم رضی اللہ عنہ فوت ہوئے تو ان کے غم کے اندر سورج کو گرہن لگا. آپ نے فرمایا نہیں، ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ، سورج چاند یہ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہے اللہ تعالیٰ لوگوں کو ڈرانے کے لیے کہ دیکھو دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں لیکن کسی کا کنٹرول اختیار سورج چاند پر نہیں ہے. پوری دنیا پر حکومت کرنے والے بھی ہو، پوری دنیا کے اسلحہ بھی ہو، پوری دنیا کی دولت بھی ہو، پوری دنیا کی ٹیکنالوجی بھی ہو، سارا کچھ کر سکتے لیکن چاند سورج کے اوپر قبضہ نہیں. جو اللہ اس کو روشن کر سکتا ہے اس کو سیاہ بھی کر سکتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو ڈرانا چاہتا ہے. پہلے عقیدے کی اصلاح کی اور دوسرے نمبر پر آپ عورتوں کے پاس چلے گئے. آپ نے فرمایا دیکھو آج جیسا خطرناک دن میں نے کبھی نہیں دیکھا. نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں آج جتنا خطرناک میں نے دن کبھی نہیں دیکھا. اور آپ نے فرمایا عورتوں مجھے میرے سامنے جہنم دکھائی گئی. کنت علی باب النار، میں جہنم کے دروازے پر کھڑا ہوں. اطلعت فی النار، میں نے جہنم کے اندر دیکھا جھانکا. فإذا اکثر اہلھا النساء، تو مجھے وہاں اکثریت عورتوں کی نظر آئی. قیل وبما یا رسول اللہ، حدیث میں ایک عورت بڑی سمجھدار بھی تھی اور بات کرنے کی بڑی ماہر، بات بڑی تحقیق کے ساتھ کر لیا کرتی. اس نے فوراً پوچھا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا وجہ ہوئی؟ وہ مرد بھی نمازیں پڑھے، ہم بھی نمازیں پڑھے، وہ روزے رکھے ہم بھی روزے رکھے، وہ زکات دے تو ہم بھی زکات دے، وہ حج کرے ہم بھی حج کرے، جو وہ کرے سو ہم کرے، پھر یہ کیا معاملے؟ سارے مرد زیادہ جنت میں اور عورتیں سب سے کم جنت میں اور جہنم میں زیادہ. ایسے کیوں ہے؟ جہنم میں عورتیں کیوں زیادہ جائیں گی؟ آپ نے دو باتیں فرمائی. تکثرن اللعن و تکفرن العشیر، تمہارے اندر دو خامیاں ہیں کہ تم اپنی زبان کو بڑا غلط استعمال کرتی ہو اور دوسرا یہ خامدوں کی نافرمانیاں. خامن کی نافرمانی آپ نے آگے فرمایا لو احسنت الی احداہن الدہر ثم رأت منک شیئا قالت ما رأیت منک خیرا قط، اگر تم میں سے کوئی ایک سارا زمانہ ساری زندگی اس کے ساتھ اچھا سلوک کرتا رہے، کھلاتا رہے پلاتا رہے پہناتا رہے، ہر طرح کی نعمت دیتا رہے، پھر ایک وقت ایسا آئے جب تم اسے یہ چیزیں سہن نہ کر سکو قالت، تو وہ آگے سے ایک دم سے کہہ رہی ہے ما رأیت منک خیرا قط، جب سے تیرے گھر میں قدم رکھا ہے کبھی سکھ کا سانس لیا ہی نہیں ہے، جب سے تیرے گھر میں آئی ہوں کبھی مجھے سکون ملا ہی نہیں ہے. صرف ایک غلطی کے اوپر ساری خامن کی بات کو موڑ دینا اور اس کے منہ پر مار دینا، یہ تمہاری عادت ہے. تم خامدوں کی طرح نافرمانی نہ کیا کرو. تمہارے دو گناہوں کی وجہ سے میں نے اکثریت کو جہنم میں ڈال دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں، ایک آنے والی عورت آتی ہے، آ کر کہتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے یہ مسئلے ہیں. آپ نے اس کے مسائل کا حل کیا. جب وہ جانے لگی تو آپ نے اسے پوچھا لاکی زوجن، کیا تیرا خامند ہے، یعنی تجھے شادی ہوئی ہے؟ کہنے لگی ہاں. نام یا رسول اللہ، ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرا خامند ہے، میری شادی ہوئی ہے. آپ نے کیا جملہ فرمایا؟ فرمایا ہوا جنتوں کی و نارو کی فانظری. اب میری نصیحت یہ سن لے، تو نے اپنے مسائل بتائے میں نے حل بتایا، لیکن بات یاد رکھ تیرا خاوند ہے؟ جی ہے. فرمانے لگے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیرا خاوند تیری جنت بھی ہے تیری جہنم بھی ہے، اب تیری مرضی ہے اس کی اطاعت کر کے فرما برداری کر کے شکریہ ادا کر کے اس کی بات مان کے اس کی تابعداری کر کے اس کی خدمت کر کے جنت کما لے. یہ تیری مرضی ہے. اس کی ساری نعمتیں کھا پی کر نہ شکری کر کے جہنم کو. اور خامن کا حق اس قدر زیادہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ایک عورت، یہ کس قدر بڑا معاملہ ہے، ایسا کوئی کر سکتا ہی نہیں، کوئی نہیں کر سکتا. اگر کسی کے ہاتھ پر پھوڑے پھرتی ہو اور اس میں سے پیپ گندی نکل رہی ہو، دیکھنے کو جی کرتا ہے؟ قطعا نہیں کرتا ہے. اور اگر سارا جسم اس طرح کی پیپ کے ساتھ بھر جائے،
نبی अलैहिस्सलाम के पास एक औरत आई, कहने लगी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप बताएं मेरे खावन का मेरे ऊपर क्या हक है। आपने फरमाया तेरे ऊपर इतना ज्यादा हक, इतना ज्यादा हक, इतना ज्यादा हक कि अगर उसका सारा जिस्म थोड़े फिंसी की पीप के साथ भर जाए तो अपनी जुबान के साथ चाट ले तब भी हक अदा नहीं, तब भी हक अदा नहीं होगा जो तेरे खामन का तेरे ऊपर है। यही वजह आपने फरमाया अगर मैं किसी इंसान को ये इजाजत देता इंसान के सामने झुक जाए सजदा करे तो मैं हुक्म देता बीवी को कि जब भी खामन घर की दहलीज पर आए ये औरत उसके सामने झुक जाए, लेकिन चूंकि अल्लाह के सिवा किसी को सजदा जायज नहीं, वो नबी हो, पीर हो, पैगम्बर हो, वली हो, दुनिया का कोई भी इंसान हो, किसी को सजदा जायज नहीं। इस वजह से मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये इजाजत नहीं देती, वगरना खामन का इतना हक है कि वो उसको सजदा कर। और प्यारे पैगम्बर अलैहिस्सलाम ने फरमाया सलासतुन ला तस्अल अन्हा, मेरे सहाबा तीन के बारे में तो पूछो ही ना, यानी वो बेचारे हलाक हो गए, उनकी आखिरत तबाह बर्बाद हो गई, उनकी दुनिया आखिरत तबाह हो गई। सलासतुन ला तस्अल अन्हा, तीन के बारे में तो पूछो ही ना, वो पक्के जहन्नम में। एक वो जब पूरी दुनिया की उम्मत पर मुसलमानों का एक हुक्मरान हो तो जो उसकी हुक्मरानी से निकलकर अपनी हुकूमत कायम करना चाहे वो तबाह बर्बाद। दूसरा वो गुलाम जो अपने मालिक से भाग गए इसी तरह मर जाए वो भी बर्बाद। और तीसरी वो औरत जब उसका खामन घर से निकल जाता है काम काज के लिए अपनी मेहनत मजदूरी पर अपने दफ्तर में अपने स्कूल में किसी जगह पर चला जाता है, जब खामन घर से निकला ये भी अपने घर से निकली और ये अपनी ज़ेबो ज़ीनत करते हुए अपने आप को बाहर निकाल देती है, गली कूचों में दौड़ती भागती फिरती है। फरमाया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना पूछो ना पूछो ना पूछो, ऐसी औरत भी पक्की जहन्नमी बनी। और आज क्या ऐसे नहीं है, इधर से वो गए अपने काम पर, इधर से गई अपने काम पर, वो गए अपने काम पर, ये निकली अपने बाजार पर, वो गए अपने काम पर, ये निकली गली मालों में दौड़ने और घूमने के लिए निकल जाती है। और जब खामन घर में आता है फिर माथे को ऊपर दुपट्टा बांध के सारा दिन तो काम करती रही, सारा दिन तो ऐसे करती रही। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे मना फरमाया। ये चार चीजें अगर औरत अपना लेगी जन्नत है, चार चीजें नहीं अपनाएगी जहन्नम है। औरत अगर 5 नमाजें पढ़े तो जन्नत, ना पढ़े तो जहन्नम। अगर रमजान के रोजे रखे तो जन्नत, ना रखे तो जहन्नम। औरत अगर अपनी शर्मगाह की हिफाजत करे, अपने जिस्म की हिफाजत करे तो जन्नत, ना करे तो जहन्नम। अपने खामन की करे तो जन्नत, ना करे तो जहन्नम। ये एक हदीस में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ा आसान और शॉर्टकट तरीका बताया है औरत किस तरीके से जन्नत में जा सकती है। अब दूसरी हदीस इस्तेमाल फरमाइए। दूसरी हदीस अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह सहाबाए किराम में मौजूद है, बातें हो रही थी। एक सहाबी ने अपनी बात कर दी, कहने लगे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे मोहल्ले में एक औरत वो बहुत ज्यादा नफली नमाजें पढ़ती, हत्ता कि उसके नफलो नवाफिल का पूरे इलाके में चर्चा है। और जब रमजान आता है रमजान के रोजे के अलावा बहुत ज्यादा नफली रोजे रखती है, उसके नफली रोजों का भी बड़ा चर्चा है। और जब खर्च करने की बारी आती है, देने की बारी आती है, बहुत ज्यादा खर्च करती है कि उसकी सखावत का भी बड़ा चर्चा है। और ये तीनों काम बड़े अजीम काम, बड़े अजीम काम, नफली नमाज, नफली रोजे, सदका और खैरात पड़ा। हाँ, 3 काम खूबियों के बावजूद एक गुनाह उसमें, गैर अन्नहा तूज़ी जीराना बिलिसानिहा, कि अपने हमसाये को जुबान से तंग करती, बस एक गुनाह है। 3 इजाफी खूबियां, नमाज रोजा ज़कात हज तो है ही है, ये 3 इजाफी खूबियां। ये बात सुन के अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशान हुए
اور آپ نے فرمایا میرے صحابہ تمہارا کیا خیال ہے اس عورت کے بارے میں جو نمازیں پڑھے, روزے رکھے, صدقہ و خیرات کرے, بہت کچھ کرے, لیکن اگر اپنی زبان کی حفاظت نہیں کرتی, اپنے ہمسائے کو تنگ کرتی ہے, یا فی النار, یہ عورت جہنم میں جائے. اور اگر یہی عورت جنت میں جانا چاہتی, ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں, فوراً ایک صحابی نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ہمارے ہاں بھی ایک عورت ہے جو فرض ہی پڑھتی ہے, نفل بہت کم, فرضی روزے رکھتی ہے, نفلی بہت کم, صدقہ و خیرات کرنے کی باری آتی ہے تو پنیر کا چھوٹا سا ٹکڑا جو اس طرح چٹکی میں آتا ہے نا, اتنا اتنا تھوڑا تھوڑا صدقہ کرتی ہے, زیادہ صدقہ نہیں کرتی. یہ تینوں خوبیاں اس کے اندر نہیں ہیں, نہ نفلی نمازیں, نہ نفلی روزے, نہ نفلی صدقہ و خیرات, یہ تین نہیں ہیں, لیکن ایک ہے غیر انہا لا تؤذی جیرانہا بلسانہا, وہ اپنی زبان کے ساتھ اپنے ہمسائے کو تنگ نہیں کرتی. زبان کی حفاظت, زبان اس کے کنٹرول میں, زبان اس کے اختیار میں. آپ نے فرمایا میرے صحابہ خوش ہو جاؤ, فیہا فی الجنہ, یہ عورت جنت میں جائے گی جس نے اپنی زبان کو اپنے کنٹرول میں کر لیا, نہ زبان سے ہمسائے کو تنگ کرتی ہے, نہ رشتے داروں کو بولتی ہے, نہ اولاد کو بد دعائیں دیتی ہے, نہ خاوند کو آگے تک جواب دیتی ہے. زبان اس کے کنٹرول میں, زبان اس کے اختیار میں, زبان کو سنبھال کے رکھتی ہے. میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ضمانت دیتا ہوں یہ عورت جنت میں چلی جائے گی. کتنا آسان نسخہ ہے کہ عورت صرف اپنی زبان کی حفاظت کر لے, زبان کو سنبھال لے, زبان کے اوپر اپنا کنٹرول اختیار پیدا کر لے اور جنت میں چلی جائے گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ضمانت. اور اگر اس کو کنٹرول میں نہیں کیا تو صرف جہنم میں نہیں بلکہ بڑے برے طریقے سے جہنم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے صحابی ہیں جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا تھا معاذ اللہ کی قسم تیرے اعمال کی وجہ سے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے ساتھ محبت کرتا ہوں, میں تیرے ساتھ محبت کرتا ہوں. وہ آئے, رنگ اڑا ہوا, چہرہ پک ہے, پریشانی کے عالم میں. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے مسئلہ بتائے, مجھے ایسا عمل بتائیں جنت کے قریب ہو جاؤ, جہنم سے دور ہو جاؤ, بڑا ڈر لگتا ہے. آپ نے فرمایا ہاں نماز پڑھ, روزہ رکھ, زکات دے, حج کر, یہ پانچوں باتیں بتائیں. پھر آپ نے فرمایا ان پانچوں کے اوپر مالک اور کنٹرول کرنے والی چیز نہ بتا دو, یہ تیری پانچ چیزیں تب تجھے فائدہ دیں گی جب اس کا کنٹرول اختیار صحیح ہوگا. یہ پانچ چیزیں, اور اس طرح عورت کے لیے چار چیزیں, یہ تب فائدہ دیں گی جب یہ پانچویں چیز صحیح ہوگی. انہوں نے فرمایا کیوں نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں جس کے ساتھ یہ نماز میری اللہ کے یہاں قبول ہو, روزہ قبول ہو, زکات قبول ہو, اور اللہ تعالیٰ کے یہاں حج قبول ہو, وہ کون سی چیز ہے؟ آپ نے اپنی زبان کو اپنے منہ سے نکالا اور اس طرح پکڑ لیا, اس طرح پکڑا اور فرمایا کفا علیہ کہا, اس زبان کو اپنے کنٹرول میں کر. فرمانے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اِنَّا لَمُؤَاخَذُونَ بِمَا نَتَكَلَّمُ, اللہ نے زبان بنائی بولنے کے لیے, زبان تو ہے ہی باتیں کرنے کے لیے, کیا زبان کی وجہ سے مجھ سے سوال ہوگا؟ اللہ پوچھے گا کیوں بولے ہو؟ فرمایا ہاں اے معاذ تجھے پتا نہیں هل يكب الناس في النار على وجوههم الا حصائد السنتهم, میں دیکھتا ہوں بہت زیادہ لوگوں کو اندھے منہ کر کے جہنم کے اندر گرا دیا جائے گا, وجہ یہ ہوگی کہ ان کی زبان کا استعمال غلط. تو عورت اگر جنت میں جانا چاہتی ہے تو پانچ طریقے بتائے ہیں, نماز کی حفاظت, رمضان کی حفاظت, اپنے جسم کی حفاظت, خامن کی اطاعت اور زبان کی حفاظت. پانچ کام کر لے جنت میں چلی جائے گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو یہ بات بتائی تمہاری اکثریت جہنم میں ہے, انہوں نے پوچھا اگر ہم جنت میں جانا چاہیں پھر کیا کریں؟ آپ نے فرمایا پچھلی باتوں کے اوپر استغفار کرو, اللہ سے معافی مانگو اور صدقہ زیادہ کیا کرو. ان دو
دو کاموں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ معاف فرما دے گا۔ اگر ہم بھی چاہتے جہنم سے بچے جنت میں جائیں، یہ کام اپنائیں، کثرت سے استغفار، اللہ تعالیٰ سے توبہ کرے، معافی مانگے اور صدقہ زیادہ دیا کرے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ توبہ قبول کر لیتا ہے تو پچھلی زندگی کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور آئندہ اللہ تعالیٰ پھر اس کے لیے یہ تب بھی دروازہ کھلا رکھتے ہیں۔ تو یہ رمضان کا آخری جمعہ، ہر انسان اپنے پچھلے کیے ہوئے کی معافی مانگے، اللہ تعالیٰ سے جنت مانگے، جہنم سے پناہ مانگے، شاید اللہ تعالیٰ ہمیں اب بھی معاف کر دے اور ہماری آخرت سنور جائے۔ اللہ رب العالمین مجھے آپ کو کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ایک سوال آیا ہے، کیا مشرک کے ساتھ اپنی بیٹی کا نکاح کیا جا سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ، مشرک مرد کے ساتھ اور مشرک عورت کے ساتھ نکاح حرام ہے۔ ہاں شرط یہ کہ وہ مشرک ہے، اگر آپ کو پتہ ہے شرک کرتا ہے تو مشرک مرد اور مشرک عورت دونوں کے ساتھ نکاح حرام ہے۔ مشرک کے بجائے غلام مل جائے تو تب بھی اس کے ساتھ کر لو، یہ سورۃ بقرہ کے اندر حکم موجود ہے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ ہمارے ہاں بس آج کل گھر دیکھا جاتا ہے، مکان، دکان، گاڑی اور حسن و جمال، بس منہ متھے لگتا ہے، پیسہ ہے، کاروبار اپنا ہے، گھر اپنا ہے، گاڑی ہے، بس ٹھیک ہے۔ اسلام ہو نہ ہو، ایمان ہو نہ ہو، شرک کی دلدل میں پھنسا ہو، بدعات کا وہ دل دادا ہو، جیسا مرضی ہے، مجھے بس دنیا کی پرواہ آخرت کی کوئی سوچ نہیں۔ کوئی ساری نسل بگڑ جائے تو بگڑ جائے، سارا گھر ویران ہو جائے ہو جائے، مجھے کوئی پرواہ نہیں، بس مجھے پیسہ چاہیے، دنیا کا سکون چاہیے۔ ہمارا یہ مائنڈ بن چکا ہے، حالانکہ 100% غلط ہے۔ ایماندار مومن کے ساتھ چاہے وہ غریب ہی ہو اس کے ساتھ کرنا چاہیے، مشرک کے ساتھ نکاح نہیں کرنا چاہیے، نہ بچے کا نہ بچی کا۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد۔ آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں یہ بتایا گیا ہے کہ عورت کے لیے جنت کو کمانا بھی بڑا آسان ہے اور جہنم سے دوری بھی بہت جلدی ہے۔ اگر کوئی بھی عورت 5 کام کرے، نماز کی حفاظت، رمضان کے روزے، اپنے جسم کی حفاظت، خامن کی اطاعت اور اپنی زبان کی حفاظت، 5 کام کرے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ضمانت دی ہے کہ میں گارنٹی دیتا ہوں جنت کے 8 دروازے کھلیں گے، جس دروازے سے چاہے گزر کے جنت میں جا سکتی ہے۔ اور اگر ان 5 کاموں میں کوتاہی ہو، نماز کی پرواہ نہیں، تو پھر کل قیامت کے دن پہلا سوال نماز کا، اگر ناکام تو جنت سے ناکام۔ اگر اپنے رمضان کے روزے نہیں تو ان کو دنیا میں بھی عذاب مرنے کے بعد اور کل قیامت کے دن بھی سخت ترین عذاب۔ اگر اپنی شرمگاہ کی حفاظت نہیں، وہ دنیا میں بھی اللہ کی طرف سے لعنت کی حقدار اور کل قیامت کو جنت کی خوشبو سے بھی محروم۔ اور اگر اپنے خامن کی اطاعت کرے گی جنت، اگر نہیں کرے گی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں نے اکثریت عورتوں کی جہنم میں دیکھی ہے کیونکہ وہ اپنے خامدوں کی نافرمان ہے۔ اور اپنی زبان کی حفاظت کرے گی، باقی نیک اعمال کم بھی ہوں، اپنے ہمسائے کو، رشتہ دار کو، بہن بھائیوں کو، اپنے مالے داروں کو اپنی زبان سے تنگ نہیں کرے گی، باقی نیکیاں کم بھی ہوں، زبان کی حفاظت ہے جنت مل جائے گی۔ اور اگر باقی ساری نیکیاں ہیں، بڑی حاجن، بڑی نمازن، بہت کچھ کرنے والی، لیکن زبان پر کنٹرول نہیں ہے تو پھر جنت نہیں ہے۔ یہ 5 طریقے بتائے گئے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان کے مطابق اعمال کر کے جنت کمانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اگر پچھلے کوئی کمی کوتاہی ہو گئی ہے، کوئی کام ہو گیا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابیات کو کہا تھا اگر اپنے گناہوں کو معاف کروانا چاہتی ہو
دو کام کر لو، صدقہ و خیرات کرو اور اللہ تعالیٰ سے کثرت سے استغفار کرو۔ ان دو کاموں کی وجہ سے اللہ پچھلی زندگی کو صاف کر دے گا، آئندہ زندگی اللہ سے معافی مانگ لو تاکہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرمائے، جہنم سے عذاب فرمائے۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔